پاکستان کی افواج اپنی پیشہ ورانہ خدمات اور صلاحیتوں کی بدولت دنیا میں الگ مقام رکھتی ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاک فوج اپنی ملکی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ قومی ترقی کے لیے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں سے ایک لاہور گیریزن انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن بھی ہے، جن میں نہ صرف فوجی اہلکار اور افسران کے بچے بلکہ عام شہریوں کے آٹزم کے شکار بچوں کو بھی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ اس ادارے میں کتنے بچے زیر تعلیم ہیں، یہ ادارہ کب بنا، آج آپ کو بتاتے ہیں۔ پاک فوج کے زیر اہتمام لاہور گیریزن انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن نومبر 2022 سے خصوصی 155 بچوں کو تعلیم و تربیت فراہم کر رہا ہے۔ آٹزم کا شکار بچوں کو مخصوص ٹریننگ اور عملی تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔ اسپیشل بچوں کو اسپیشل ایجوکیشن کے ذریعے سازگار ماحول فراہم کرنا اور معاشرے کا کارآمد شہری بنانا لاہور گیریزن انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن کا خاص مشن ہے۔ ادارے میں خصوصی بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماڈل اسکول تیار کیا گیا، جس کی ہر کلاس اور راہداری اسٹیٹ آف دی آرٹ تیار کی گئی ہے۔ لاہور گیریزن انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن میں علاج کے مربوط نظام اور انفرادی توجہ کے ذریعے خصوصی طلباء کی ذہنی، جذباتی اور جسمانی نشوونما کی جاتی ہے۔ اسپیشل اسٹوڈنٹس کو سماجی نظام کے لیے کارآمد بنانے اور مفید شہری کے روپ میں ڈھالنے کے لیے یکساں مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسپیشل اسکول کی پرنسپل زیب النساء کہتی ہیں کہ خصوصی بچوں کو پیار اور خصوصی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے ہر ضرورت کو پورا کیا گیا ہے تاکہ ایسے بچے معاشرے میں کسی سے پیچھے نہ رہ سکیں۔ اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے دروازے ہر شہری کے لیے کھلے ہیں۔ لیکن بیسک مشن از ٹو امپارٹ کوالٹی ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ٹو میک دیم انڈیپینڈنٹ سٹیزن۔ اب جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو کسی کے لیے انڈیپینڈنس ہے بغیر سہارے کے چلنا، کسی کے لیے انڈیپینڈنس ہے ٹوائلٹ نیڈس کو فلفل کرنا، خود کھانا کھا لینا، اور کسی کے لیے انڈیپینڈنس کا شاید ہم یہ لیول انشاءاللہ اچیو کر لیں گے کہ وہ خود اپنے لیے کما بھی سکے اور اپنا گھر بھی چلا سکے۔ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، فیسلٹیز اکارڈنگلی ہم دے رہے ہیں۔ ایجوکیشن کی بات کریں تو فنکشنل اکیڈیمک سے لے کے پراپر اکیڈیمک سیشنز، دین کمز ریہیبلیٹیشن۔ ریہیبلیٹیشن میں ہمارے پاس آل دا تھراپیز آر اویلیبل، جس میں فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، لینگویج تھراپی، آکوپیشنل تھراپی اینڈ بیہیورل تھراپی۔ اس کے علاوہ ووکیشنل ٹریننگ ہے، میوزک، اسپورٹس اینڈ آرٹس، یہ ساری فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ کیا ہم انٹرنیشنلی اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس ادارے میں انفراسٹرکچر سے لے کے تھراپیوٹک فیسلٹی تک سب کچھ اس اسٹینڈرڈ کا اویلیبل ہے کہ جی ہم بالکل کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ آل دو یہ بالکل ایک نیا ادارہ ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا ایک ادارہ ہے جو تمام فیسلٹیز انڈر ون روف پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ بڑا ایک کامن کویسچن ہے اور موسٹلی مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا فار دا جاب۔ ادر دین پیپر کرائٹیریا، جو مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ پیشن اور آپ کی ایک اسپیسیفک پرسنالٹی ٹائپ ود اے لاٹ آف ٹالرنس اور ان بچوں کے لیے پیار اور محبت، وہ سب سے پہلی شرط ہونی چاہیے اور ہم رکھتے بھی ہیں۔ ادر دین دیٹ کرائٹیریا ڈسیبلٹی ریلیٹڈ ہے، لائک ایف آئی نیڈ اے ٹیچر فار مائی ہیئرنگ امپیئرڈ سیکشن تو پھر بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوگا ایم اے اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشلائزڈ ان ہیئرنگ امپیئرڈ کیٹیگری اینڈ ٹرینڈ ان سائن لینگویج ایز ویل۔ اسی طرح ریلیٹڈ ٹو تھراپی ہے تو بیہیورل تھراپسٹ کا بیہیورل تھراپی میں کوالیفیکیشن ضروری ہے، اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ ہے تو اس کا ایم ایس مسٹ ہے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی میں۔ آکوپیشنل تھراپسٹ اور فزیکل جو تھراپی ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کالجز کی 5 ایئرس کی ڈگریز ہیں، تو بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہم وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیفینیٹلی جس کا جتنا ایکسپیرینس ہے، جو جتنا اسکلفل ہے۔ سلیکشن کا جو پروسیجر ہے، اسکروٹنی ہم بہت اچھے سے کرتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ ریٹن ٹیسٹ، اس کے بعد ڈیمانسٹریشنس اینڈ انٹرویوز، اور اس کے بعد 5 days کا ٹرائل، اور پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ ٹیم ممبر ایڈجسٹ کر سکتا ہے جو ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے اسکلس کی،
وہ اسکل سیٹ اس کے پاس ہے تو پھر ہم اس کو جوائن کرواتے ہیں. ملک میں اس وقت ماڈل اسکول کے متعلق والدین بھی کہتے ہیں کہ خصوصی بچے اللہ کا خاص تحفہ ہیں. مخصوص عمر کے بعد بچوں کے لیے کالج کی سہولت بھی ضروری ہے تاکہ وہ معاشرے کا کامیاب انسان بھی بن سکیں. کمپیریزن ہرٹ کرتے ہیں انسان کو. جب انسان کمپیئر کرتا ہے اپنے بچے کو اس ایج گروپ کے بچوں سے تو کمپیریزن نہ کریں. مائیں جو ہیں ان کو میرا یہی میسیج ہے کہ کمپیریزن آلویز ہرٹس یو, کہ جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں یو فیل ہرٹ. تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے بچے کی اسٹرینتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا, اس کو بھی تو انڈیویجولی کتنا پوٹینشیل دیا ہے, کہ باقیوں سے کس طرح سے یونیک بنایا ہے. تو بچے کی اسٹرینتھس کی طرف فوکس رکھیے. اگر آپ مائیں اپنے بچوں کو دوسرے سے کمپیئر کرتی رہیں گی کہ اس ایج کا بچہ اب اس کلاس میں ہے یا یہ کر رہا ہے تو اس کو دکھ ہوگا, تو وہ ہرٹ کرتی ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں, اپنے بچوں کی اچیومنٹس کو چیریش کریں. جو چھوٹا سا بھی وہ کریں اس پہ خوش ہوں, کیونکہ دس از واٹ لائف از آل اباؤٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. نہیں, ایکچولی اس میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے ہمارے لیے, ایک اسپیشل کٹ جو ہے, ایک خاص جو ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی چیلنجز ہیں, بٹ یہ کہ ہمارا یہ اولاد ہے اور ہم نے اسی کو آگے لے کے چلنا ہے, تو ہمیں اس کے لیے کچھ سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. تو اس سلسلے میں ہماری کوشش کافی حد تک یہی ہوتی ہے کہ اس کو کسی معاملے میں بھی جو ہے نا وہ ہم ڈیگریڈ نہ کریں, اپریسیشن جو ہے وہ ہم رکھیں, اور کچھ معاملات میں ہمیں جو ہے نا اس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ کافی ایک چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے, بٹ وی آر ہیپی کہ ہم اپنے بچے کو یہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور باقی اس اسکول کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں تو یہاں کا اسٹاف, یہاں کا انوائرمنٹ اس لحاظ سے دوسرے اسکولوں سے بہتر ہے کہ یہاں پہ جو آرمی کی طرف سے نظم و ضبط ہے, جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو فالو کیا جاتا ہے, اور بچوں کی بڑی اچھے سے کیئر کی جاتی ہے اپنا بچہ سمجھ کے. So that's why I'm quite satisfied. فرسٹ آف آل تو میرے بچہ جو ہے وہ ڈیف اینڈ ڈم ہے, اور مجھے وہ بچے نے ہی بتایا کہ پاپا کچھ بچے میرے ساتھ جو پہلے والے اسکول میں تھے تو وہ اس اے پی ایس اسکول میں چلے گئے ہیں. تو جب میں نے اس اسکول کو بارے میں تھوڑی انفو لی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو بہت ایکسپینسو ون ہے. تو بعد اس کے بچے کے انسسٹ کرنے کے بار انسسٹ کرنے کے بعد میں نے جب ان سے رابطہ کیا, ریسیپشن پہ کال کی, تو ان کا بڑا اچھا ایک ایٹیٹیوڈ اور بڑے اچھے مینرز کے ساتھ انہوں نے مجھے ڈیل کیا. تو میں نے کہا کہ جب انہوں نے فیس اسٹرکچر بتایا تو میں نے کہا میں آئی کانٹ افورڈیبل, یہ تو بہت زیادہ ہے. تو جی اسپیشلی مس طیبہ نے مجھے کہا کہ آپ پرنسپل صاحبہ سے حکمت پروفیسر آ کے ملیں. تو آئی ہوپ ڈیٹ کہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ بہت اچھی جو ہیں پرنسپل ہیں, گڈ مینرز ہیں, کوآپریٹیو ہیں. تو اس کے بعد پھر میں میڈم سے آ کے ملا. تو جس طرح آپ کا فیس اسٹرکچر ہے, میں ایک پرائیویٹ اسکول میں کلیریکل اسٹاف میں ہوں, تو میں تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بڑھ کے میڈم نے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا, ایون کہ آؤٹ آف دا وے جا کے کوآپریٹ کیا. تو میرے 2 چھوٹے بچے جو ہیں دونوں ڈیف اینڈ ڈم ہیں, تو انہوں نے بولا کہ آپ آئیں, اور آج الحمدللہ میرا فرسٹ ڈے ہے اور میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے. یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے اسپیشلی میڈم جو پرنسپل ہیں ان کو جاتا ہے, اور ریئلی شی از ویری نائس اینڈ کائنڈ ہارٹ. آئی ہیو نو ورڈ ٹو ایڈمائر دس. پاک فوج کے اسپیشل ایجوکیشن اسکول لاہور گیریزن میں ایک اسپیشل ٹیچر بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں. خصوصی بچوں کے ساتھ خصوصی استاد کا رویہ بے مثال ہے. الحمدللہ اب تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے مجھے ہائر کیا ہے یہاں پہ, ان کا شکر ادا کرتا ہوں میں لاکھ. انہوں نے مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے یہاں پہ ایک جاب دی, اور اب میں جاب کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہا ہوں, اور معاشرے کو یہ کہنا چاہتا ہوں جی خدا پہ بھروسہ رکھیں, ہمت نہ ہاریں, کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہوں میں بھی. اگر کسی کا ہاتھ یا فنگر کٹ جاتی ہے وہ بھی مانگنا شروع کر دیتا. اگر وہ خود پہ بھروسہ کرے, ہمت نہ ہارے, اللہ پہ بھروسہ رکھے, کیونکہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. اور اگر ان کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے تو وہ پھر انسانوں سے مانگتے ہیں. انسان زیادہ سے زیادہ کیا دے دے گا آپ کو؟ صرف پیسے دے سکتا ہے, آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, عزت نہیں ملے گی. اگر آپ لوگ خود کمائیں, اس میں خود کھائیں, آپ کو عزت بھی ملے گی. دوسری جانب بچوں کو اسکول میں لرننگ تھیراپی, اسپیچ تھیراپی, فزیکل تھیراپی, آرٹ, سائن لینگویج, اسپورٹس,
म्यूजिक क्लास समेत दूसरी वोकेशनल तरबियत भी दी जाती है। इदारे का मकसद तलबा को आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान आर्मी के तहत मुल्क भर में स्पेशल बच्चों की नशोनुमा और तालीम और तरबियत के लिए 25 इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें से 20% तलबा का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस के खानदानों से है, जबकि बाकी 80% सिविल घरानों से ताल्लुक रखते हैं। पाक फौज न सिर्फ मुल्क के अमन के लिए कोशा है, बल्कि तालीम, सेहत समेत समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए भी मसरूफ़ अमल हैं, जिसकी वजह से कौम को उन पर फ़ख्र है।